ایک صاحب نے سوال کیا ہے کہ یہ جو مچھلی ہے اس کو ہم حلال کر کے کیوں نہیں کھاتے، ایسے ہی کاٹتے ہیں اور کھا لیتے ہیں، تو اس کا کیا معاملہ ہے؟ جیسے مرغا ہے، بکرا ہے، تو ہم اس کو کیا کرتے ہیں، حلال کرتے ہیں، اس پر بسم اللہ اللہ اکبر پڑھتے ہیں، اللہ کا نام لیتے ہیں، پھر اس کو حلال کرتے ہیں، پھر اس کو ہم کاٹ کے کھاتے ہیں۔ تو آخرکار مچھلی یہ ایسا کیوں ہے، یہ بھی تو ایک جیو ہے، تو اس کو ایسے کیوں کھا لیتے ہیں؟ تو دیکھیے مسئلہ یہ ہے کہ اس طریقے سے اس کو حلال یوں نہیں کرتے کہ مچھلی میں بہتا خون نہیں ہے، ٹھیک کیا نہیں ہے، مچھلی میں خون بہتا خون نہیں ہے، اور بیٹھے ایک سیکنڈ بیٹھے، مچھلی میں بہتا خون نہیں ہے، اور بہتے خون جس جانور میں ہے اس کو ہم باضابطہ طور سے ایک ہمارا طریقہ حلال کرتے ہیں، یعنی آدھی گردن کاٹ دیتے ہیں اور پھر آدھی گردن کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تھوڑا سا وجہ کیا ہے اس کی؟ وجہ یہ ہے کہ وہ تڑپتا ہے اس میں، تو اس کا اندر کا باڈی کا جو سارا خون ہے وہ نکل جاتا ہے، تو خون جو ہے وہ بیماری ہے، اگر ہم خون اس کا نہیں نکلنے دیں گے تو وہ ہمیں کھانے میں آئے گا تو پھر وہ کیا، وہ بیماری ہمیں آ جائے گی، تو اس لیے وہ خون بیماری ہے۔ لیکن مچھلی میں بہتا خون نہیں ہے، اس لیے مچھلی کو ڈائریکٹلی کاٹ لیتے ہیں۔ اب آیا کلمہ پڑھنے کی بات، بھئی اس پہ بسم اللہ اللہ کو پڑھتے ہیں، تو مچھلی بھی اگر کاٹنا چاہیے تو بسم اللہ سے شروع کرنا چاہیے۔ بھئی ہر کام آپ بسم اللہ سے شروع کریں، مچھلی بھی آپ جس کو پنینا بولتے ہیں، کاٹ رہے ہیں اپنے گھر میں، تو آپ مچھلی لیجئے، بسم اللہ پڑھیے اور بسم اللہ پڑھ کے اس کو آپ کاٹیے، ٹکڑے پیس بنائیے، اس کو بھی بنا بسم اللہ سے کیوں کر رہے ہیں آپ؟ لیکن وہ جو اس طریقے سے جو بہتا خون اس میں نہیں ہے تو اس میں یہ والا مسئلہ نہیں ہے، جس طریقے سے بھئی اس کو ذبح کیا جاتا ہے۔ اور یہ کہ ایک صاحب نے سوال کیا تھا، بھئی آپ یہ کرتے ہو کہ آپ کاٹتے ہو تو آپ آدھا کٹا چھوڑ دیتے ہو اور پھر وہ تڑپتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، تو اس میں یہ تو غلط ہے، اور ایک بار میں کاٹ دیا جھٹکے سے تو اس کا جو ہے کام ختم ہو گیا۔ تو اس میں دیکھیے معاملہ یہ ہے، تکلیف کا معاملہ وہ انسان ہو یا جانور جو بھی جیو ان کا دماغ سے ہوتا ہے۔ ایک نس ہوتی ہے، وہ نس جو دماغ تک جاتی ہے، کہیں بھی ہم کسی کے جو ہے ہاتھ میں پیر میں کہیں بھی کاٹے تو دماغ میں سینسر لگا ہوتا ہے، وہاں سے وہ ہمیں میسج دیتا ہے کہ ہمیں وہاں تکلیف ہو رہی ہے۔ لیکن جب کسی بھی جانور کو ذبح کیا جاتا ہے تو اس کی وہ نس کٹ جاتی ہے، تو وہ تکلیف سے اس کا تعلق ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ دماغ سے اس کا رابطہ کٹ جاتا ہے، تو پھر وہ تکلیف کا اسے احساس نہیں ہوتا۔ وہ جو تڑپتا وہ اس وجہ سے تڑپتا ہے کہ آپ ایک بار میں کاٹیں جب بھی تڑپے گا، اور تھوڑا کر کے اس کو آدھا کر کے کاٹنا وہ تب بھی اس کو تڑپنا ہے، تو اس کا میٹر تو یہ ہے۔ تو مچھلی کا معاملہ کیا ہے کہ بھئی وہ ہماری بہتا خون نہیں ہے، اس لیے اس کو اس طریقے سے ذبح نہیں کیا جاتا، لیکن رہی بات یہ تو اس پر بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے پڑھ کے مچھلی کو کاٹ پیس بنانا چاہیے اور کاٹنا چاہیے۔ بسم اللہ ہر کام کے شروع میں کرنا چاہیے، جو بھی آپ جائز کام کر رہے ہیں۔ یہ ہو گیا۔ اور دوسری ایک چیز یہ ہے کہ مچھلی جو ہے آپ دیکھتے ہیں کہ وہ مردہ بھی انسان کھا لیتا ہے، تو اس کی وجہ ایک یہی ہے کہ اس میں بہتا ہوا خون نہیں ہے، اس وجہ سے اس کو جو ہے کھا لیا جاتا ہے۔ لیکن زیادہ پرانی مچھلی نہیں کھانا چاہیے، پھر اس سے بیماری آنے کا خدشہ ہے، اندیشہ ہے، گل جاتی ہے، پھر اس کو بھی لوگ کھا لیتے ہیں، تو پھر وہ بیماری آنے کا اس سے خدشہ اندیشہ ہے، حالانکہ وہ جائز تو ہے۔ اب معاملہ یہ ہے کہ بہت سے ہوٹلوں میں باہر اگر آپ کھانا کھائیں گے تو یہ جھٹکے والا گوشت ملتا ہے، جو بنا کلمہ پڑھے اور بنا اللہ کا نام لیے اس کو ذبح کیا جاتا ہے، اور جو جھٹکے سے ایک بار میں کاٹا جاتا ہے۔ تو معزز سامعین خاص خیال رکھیں، گھر سے باہر جائیں تو ہوٹل میں گوشت یہ کریں کہ آپ شاکاہاری کھائیں، آپ چکن وغیرہ نہ کھائیں۔ اس کی وجہ یہ ہے پتہ نہیں وہ جھٹکے کا ہے یا اس کو اللہ کا نام لے کے ذبح کیا گیا ہے کہ نہیں ذبح کیا گیا ہے۔ ہاں اگر آپ کو یقین ہے کہ اس ہوٹل پہ حلال ہی ملے گا، اس ہوٹل پہ جو ہے ہمیں ٹھیک ہی ملے گا، تو آپ وہاں کھا سکتے ہیں، کوئی قباحت نہیں ہے۔ لیکن ایسے ہوٹلز پہ جہاں آپ کو شک ہو، اور شک کیا ہو میاں، بڑے افسوس کی بات ہے، کتنی بار میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ ہمارے مسلمان بھائی
ان غیر مسلم ڈھابوں پہ کھانا کھاتے ہیں، خاص کر چکن وغیرہ، جو غیر مسلم ڈھابے ہیں تو وہاں تو بھئی کوئی یقین ہی نہیں کہ یہاں پر ذبح کیا گیا ہوگا، حلال کر کے لایا گیا ہوگا، مطلب اللہ کا نام لے کر کے ذبح کیا گیا ہوگا یا یہ حلال گوشت ہے، تو وہاں کھا رہے ہوتے ہیں۔ افسوس کی بات ہے، ایمان کمزور ہو گئے ہمارے۔ یار کم سے کم آپ پیسہ دے کے کھا رہے ہو، اگر آپ نہیں کھاؤ گے چکن تو مر نہیں جاؤ گے۔ اگر مجبوری ہے، کوئی غیر مسلم ڈھابا آپ کو کھانا ہے، پہلے تو احتیاط کریں بچے، لیکن بچ نہیں پا رہے ہیں، بھوک لگ رہی ہے، بہت دور ہے، کوئی آپ کو نہیں مل رہا ہے مسلم جو ہے ہوٹل وغیرہ، تو آپ وہاں شاکاہاری کھا لیں، آپ دال کھا لیں، آپ روٹیاں کھا لیں، چاول کھا لیں، اور طرح طرح کے شاکاہاری جو آئٹم ہیں وہ آپ کھا لیجئے، لیکن خدا را اس حرام گوشت سے الحمدللہ اپنے آپ کو بچائیے۔ جو آپ یہ کھا رہے ہوتے ہیں یہ بالکل حرام ہے۔ کئی مرتبہ نوجوان آ کے بتا رہے ہوتے ہیں فلاں جگہ کھایا، وہاں کا کباب بڑا اچھا ہوتا ہے، وہاں کا فرائی بہت اچھا ہوتا ہے، لیکن جب پتہ نکالو تو وہ ڈھابے غیر مسلم ہوتے ہیں۔ کہیں عیسائیوں کا ہوتا ہے، کہیں سکھوں کا ہوتا ہے۔ بھئی آپ نے کھانا ہے تو حلال ہی کھانا ہے، جھٹکے کا ہمارے مذہب میں جائز نہیں ہے، ہم نے جھٹکے کا نہیں کھانا ہے، ہم نے حلال کیا وہی کھانا ہے۔ اس چیز کا خاص خیال رکھیں، کیونکہ جو روزی آپ کھاتے ہیں، لقمہ کھاتے ہیں نا، اس کھانے سے آپ کے باڈی میں خون بنتا ہے، اور وہی خون آپ کی باڈی میں کام کرتا ہے۔ جب آپ کی باڈی میں حرام غذا سے خون بنے گا تو وہ خون بھی حرام کا ہوگا، تو پھر آپ کو عبادت میں مزہ نہیں آئے گا، پھر آپ کو نماز میں مزہ نہیں آئے گا۔ وہ سے لوگ کہتے ہیں ہم نماز پڑھتے ہیں حضرت تو ہمارا نماز میں دل نہیں لگتا، عجیب سی فیلنگ ہوتی ہے، دل چاہتا جلدی سے مسجد سے باہر نکال، تو وہ اپنی روزی پہ غور کریں، اپنی روزی پہ نظر دوڑائیں، کہیں وہ حرام کا لقمہ تو نہیں کھا رہے ہیں، کہیں وہ حرام کی روزی تو نہیں کھا رہے ہیں۔ اگر آپ نے حرام کا لقمہ کھایا ہے، آپ نے حرام کی روزی کھائی ہے، تو پھر آپ کا عبادت میں دل بھی نہیں لگے گا اور آپ کا عبادت کرنے دل بھی نہیں چاہے گا۔ کہتے ہیں ایک مثال ہے، گندی بوٹی کا گندا شوربہ ہوتا ہے۔ جب آپ نے حرام کا لقمہ کھایا، حلال غذا کھائی ہے، تو وہ حرام خون جو آپ کے جسم میں بنا ہے تو وہ حرام لقمے کا حرام خون ہے۔ وہ کیسے آپ کو عبادت میں مزہ آنے دے گا؟ وہ کیسا آپ کو نمازوں میں مزہ آنے دے گا؟ وہ کیسا آپ کو قرآن کی تلاوت کرنے کی اجازت دے گا؟ نہیں دے سکتا۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں ہمارا ذہن نماز میں رہتے ہی نہیں، جب نماز پڑھنے کھڑے ہوتے تو ذہن ادھر ادھر بہت بھٹکتا ہے ہمارا۔ دیکھو کہیں آپ نے حرام لقمہ تو نہیں کھایا ہے، اس چیز کا خاص خیال رکھیں۔ حلال لقمہ ہی کھائیں، حلال روزی ہی کھائیں، چاہے تھوڑا کھائیں۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی پہ ذرا نظر تو ڈالو، آپ نے نہیں دیکھا مصطفیٰ نے کبھی کھانا بھی کھایا اور کبھی اپنے شکم مبارک سے پتھر بھی مانگ کے دنیا والوں کو بتایا؟ کیوں؟ میرے نبی چاہتے تو جنت سے غذا منگا لیتے، جنت سے کھانا منگا لیتے اور آ جاتا، اور مصطفیٰ کریم اچھے سے کھاتے، مگر مصطفیٰ کریم نے یہ امت کو درس دیا، یہ بتانا بھی تھا کہ لوگو تمہارا نبی پیٹ سے شکم سے پتھر اس لیے بھی باندھا ہے، تمہیں یہ بھی بتانا ہے کہ اگر ملے حلال کا تو کھانا، اور کبھی بسا اوقات آپ کو نہ مل پائے تو حرام کے ڈھیر بھی لگے ہو ٹھوکر مار دینا، مصطفیٰ کریم کی سنت ادا کر لینا، پیٹ سے پتھر باندھنا پڑے تو پتھر باندھ کے وہ وقت گزار دینا، مگر حرام کا لقمہ اپنے منہ میں نہ آنے دینا۔ یہ میرے مصطفیٰ کریم نے بتایا ہے، یہ بھی تو نبی کی سنت ہے۔ اب اگر پیٹ سے پتھر نہ باندھ پائیں، گویا کہ یہ درس ہے، اگر ایک وقت کا 2 وقت کا فاقہ ہو تو اٹھا لو، لیکن حرام کی طرف نہ جاؤ، حرام لقمہ نہ کھاؤ۔ اس چیز پر خاص خیال کریں۔ اگر آپ اپنی اولاد کو حرام کھلائیں گے تو وہ تمہاری اولاد بھی تمہاری مطیع و فرما بردار نہیں ہو سکتی، وہ باغی ہوگی، آپ سے بغاوت کرے گی، آپ بوڑھے ہو جائیں گے اور وہ اولاد آپ کی جوان ہو جائے گی، وہ آپ سے بغاوت کرے گی۔ اسی لیے آپ اپنی اولاد کو بھی حلال کھلائیں اور آپ بھی حلال کھائیں اور حلال کمائیں، ورنہ نہ عبادت میں مزہ آئے گا، اور حرام کھا کے اگر آپ نے عبادت کی تو پھر عبادت آپ کی قبول بھی نہیں ہوگی۔ یہ بھی معاملہ ہے۔ تو آپ تھوڑا کھائیں لیکن حلال کھائیں،
حلال کا اہتمام کریں تاکہ اپنے بچوں کو بھی حلال کھلا سکیں اور آپ کی اولاد آپ کی مطیع و فرما بردار ہو جائے۔